بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ یہ سورۃ حشر کے آخری رکوع کی آیات ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور نہ ہو جاؤ تم مثل ان لوگوں کے کہ جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پس اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا ہے۔ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہاں فاسقون کا معنی نافرمان کیا گیا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ الذی، آگے فرمائے کہ لا یستوی اصحاب النار، اور برابر نہیں ہو سکتے جہنم والے اور جنت والے، اصحاب الجنت هم الفائزون، اور صاحب جنت جو ہیں وہ کامیاب ہیں، وہ کامران ہیں۔ دیکھیں یہاں فرمائے کہ تم نہ بھلا دو کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو، یعنی اس طرح نہ ہو جاؤ کہ تم اللہ تعالیٰ کو بھلا دو۔ اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اپنی بے پرواہی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ ممنوعات کا ارتکاب نہ کر بیٹھو اور واجبات کو نہ ترک کر کے بیٹھو۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر اللہ کو بھی پرواہ نہیں ہے، اللہ بھی تمہاری ایسی حالت کر دے گا کہ تم اپنے آپ کو بھی بھلا بیٹھو گے۔ تو دیکھا نہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر ایسے غرق ہو جاتا ہے کہ اب اسے اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے، نہ اسے اپنے کھانے کا پتہ، نہ پینے کا پتہ، نہ پہننے کا پتہ، نہ اپنی خواہشات کا پتہ، بس اس کے دل میں ایک ہوس ہوتی ہے، میں نے کمانا ہے، میں نے مال حاصل کرنا ہے، میں نے پیسہ جمع کرنا ہے، میں نے آمدن دیکھنی ہے۔ نہ اسے چھٹی کا پتہ ہے، نہ بیوی بچوں کا پتہ ہے، نہ ان کے ساتھ رہن سہن کا پتہ ہے۔ تو اس وجہ سے مومنوں کو فرمائے کہ تم ایسے نہ ہو جاؤ، بلکہ فرمائے کہ اگر ایسے ہو جاؤ گے، اللہ کو تم بھلا دو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہاری ایسی کیفیت کر دیں گے کہ تم اپنے آپ کو بھی بھلا دو گے۔ اور فرمائے کہ یہ جو لوگ ہیں جو اپنے اللہ کو بھلاتے ہیں تو یہ لوگ نافرمان ہوتے ہیں، یعنی گناہوں کا ارتکاب کرنے والے اور غفلت برتنے والے، غفلت کی وجہ سے ممنوعات اور گناہوں میں پڑ جانے والے لوگ، یہ حقیقت میں نافرمان لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ لا یستوی اصحاب النار، بھئی اہل جنت اور اہل جہنم یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ دنیا کے اندر تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ دونوں اکٹھے ہیں، نہیں پتہ چلتا کہ مومن بھی ساتھ ہے، منافق بھی ساتھ ہے، اور کم درجے والا بھی ساتھ ہے، متقی پرہیزگار بھی ساتھ ہے، نمازی غیر نمازی کی تفریق کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ فرمائے کہ جو اہل جنت ہوں گے ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور جو اہل جہنم ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جیسے کہ سورۃ یاسین میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اس دن وضاحت کے ساتھ بالکل واضح کر دیا جائے گا، کہہ دیا جائے گا کہ جو مجرم ہیں وہ آج کے دن الگ ہو جائیں، اب وہ مومن کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ یہ اہل جنت اور اہل جہنم یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ جو اہل جنت ہیں ہم الفائزون، یہ کامیاب ہیں، فائز ہیں۔ اور فرمائے کہ فائزون کے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ امتحان کی تیاری کرنے والا ایک شخص جب امتحان دیتا ہے تو وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، اور دوسرا نکمہ پن میں وقت گزارنے والا
جب امتحان دیتا ہے تو وہ اپنے امتحان میں ناکام ہوتا ہے، تو جیسے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اہل ایمان اور تقوی جنت کے حصول میں، اہل ایمان اور تقوی والے جنت کے حصول میں یہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جو اس کے مخالف اپنے نفس اور خواہشات کے مطابق چلنے والے ہیں، یہ لوگ فرمایا کہ جنت کے حصول میں ناکام ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے ان دونوں کو فرمایا کہ یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ آگے اس کے بعد اگلی جو آیت ذکر کی ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ دیکھیں اس آیت میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر ہم نازل کرتے اس قرآن مجید کو علی جبل، کسی پہاڑ پر، تو البتہ دیکھتے آپ اس کو کہ وہ خوف الہی کی وجہ سے دب جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا، اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے رہتے ہیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ کیا کریں، غور و فکر کریں۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی فضیلت بھی بیان فرمائی، اہمیت بھی بیان فرمائی، اور وہیں فرمایا کہ ایک مقام افسوس بھی ہے۔ وہ مقام افسوس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اگر اس قرآن مجید کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے اور اس کے اندر کوئی سمجھ والا مادہ ہوتا تو وہ اس کے پہاڑ اس قرآن مجید کی ہیبت، روب اور دبدبے کی وجہ سے دب جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن فرمایا کہ ایک انسان اس کو سمجھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، لیکن پھر بھی اس سے ڈر اور خوف ان احکامات سے نہیں رکھتا اور نہ ہی ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھا نہیں، فرمایا کہ یہ جو جمادات ہوتے ہیں یہ بھی حقیقت میں اپنے خالق کا شعور رکھتے ہیں۔ اگرچہ ہماری ظاہری نظر سے ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ جمادات ہیں اور یہ بے جان چیز ہے، اس میں کسی قسم کی روح اور جان نہیں ہے، لیکن یہ اپنے خالق کا کیا رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں۔ بلکہ حضرات علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا ان کے پاس سے گزر جائے تو یہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کا ذکر کرنے والا تمہارے پاس سے گزرا ہے؟ دیکھا نہیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابتداً مسجد نبوی میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے، واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکڑی کا ممبر بنوایا۔ اب جب فرمائے کہ لکڑی کا ممبر بنوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور کے تنے کے ساتھ جو ٹیک لگائی ہوئی تھی اس کو چھوڑ دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، تو اب جب ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو بچے کے بلبلانے کی، رونے کی آواز آئی۔ جب غور کیا گیا، دیکھا گیا تو وہ اس کھجور کے تنے سے بلبلانے اور رونے کی آواز ہے، یعنی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ ایک شعور تھا، ایمانی جذبہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیار تھی، تو جس کی وجہ سے وہ بلبلا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر کر اس کے اوپر اپنا دست شفقت اور دست رحمت اور دست برکت رکھتے ہیں، تو پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے فرمائے کہ یہ جو جمادات ہیں ان کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کیا رکھا ہے، ایک شعور رکھا ہے، اور یہ اپنے خالق حقیقی کو سمجھتے اور جانتے ہیں۔ تو لیکن افسوس انسان کی کہ انسان پر قرآن مجید کے احکام بتائے گئے، نازل کیے گئے، اور پھر انسان اس کو پڑھتا بھی ہے لیکن وہ اس پر عمل بھی نہیں کرتا اور اس کا خوف اپنے دلوں کے اندر نہیں بٹھاتا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایسی مثالیں بیان کرتے رہتے ہیں
تاکہ کس کے لیے یہ مثالیں بیان کرتے رہتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ مثالیں واضح و نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور زجر و توبیخ کے لیے ہم یہ مثالیں بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید نازل کیا جو ایسی شان اور عظمت کا حامل ہے کہ اگر اسے کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ ریزہ ہو جاتا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا احسان ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا قوی اور مضبوط کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو برداشت کر لیا جس کو برداشت کرنے کی طاقت پہاڑوں کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مضبوط اور قوی بنا دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کر لیا؟ برداشت کر لیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو بیان فرما رہے ہیں۔ جی اگلی آیت میں جو ذکر فرمایا ہے هو اللہ الذی لا، اس سے پہلے فرمایا کہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر وہی اللہ کی ذات ہے، عالم الغیب والشہادہ، اور فرمائے کہ وہ اللہ کی ذات جو ہے وہ جاننے علم رکھنے والی ہے، غیب کی بھی اور حاضر کی بھی، یعنی چھپے ہوئے چیز کی بھی اور ظاہر کی بھی وہ علم رکھنے والی ہے اور اس کو جاننے والی ہے۔ وَهُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، وہ کیا ہے؟ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے اللہ کی ذات۔ اور اگلی آیت میں ذکر کیا هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ دیکھیں اس آیات کی فضیلت حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور پھر اس کے بعد یہ سورۃ حشر کی یہ آخری 3 آیات پڑھیں۔ کون سی آخری 3 آیات؟ واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم، یہ ایک آیت، اور دوسری آیت واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، یہ دوسری آیت۔ اور تیسری آیت یہ ہے واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ 3 آیات کہ جو شخص پڑھے گا اللہ تعالیٰ جس دن یہ تلاوت کی جائیں گی اللہ تعالیٰ اس دن 70,000 فرشتے مقرر کر دیں گے جو اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ حشر کی یہ آخری 3 آیات صبح کو تلاوت کرے یا شام کو تلاوت کرے، پھر اسی صبح یا شام کو اس کی روح قبض کی گئی تو وہ فرمایا کہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو اس کی بہت بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کیونکہ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت کے صفاتی نام بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حدیث مبارکہ کے اندر جو صفاتی نام بیان کیے گئے ہیں وہ 1 کم 100 ہیں، 100 الا واحدہ، یعنی 100 مگر 1 کم، یعنی 99 نام اللہ رب العزت کے بیان کیے گئے۔ قرآن مجید کے آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہوتے ہیں اور قرآن مجید کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ہوتے ہیں۔ اب اس کے اندر نام رکھنے کے اندر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کی نکالی کرتے ہیں جبکہ شریعت کو اس معاملے میں نہیں دیکھتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کے اندر اس معاملے کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل نام کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبید اللہ ہے،
اور اسی طرح حضرات علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام اور حضرات صحابہ و صحابیات کے ناموں میں سے کسی ایک نام کا انتخاب کر لیا جائے۔ یہ نام سب سے بہتر نام ہے۔ جب آپ اپنے بچے کا نام رکھیں تو ان کا انتخاب کیا جائے۔ دیکھیں، جب بچے کا نام رکھنا ہوتا ہے، یہ انسان کی زندگی کا ایک ایسا مرحلہ ہے جو زندگی کا سب سے اہم ترین مرحلہ ہے۔ انسان کی زندگی کے 3 موقع ایسے ہوتے ہیں جو سب سے اہم ہیں، اور ان تینوں موقعوں کو ہم شریعت کے مطابق نہیں گزارتے بلکہ اپنے رسم و رواج کے بھیانک چڑھا دیتے ہیں۔ سب سے پہلا انسان کی پیدائش کا ہے، اور دوسرا فرمایا کہ انسان کی نکاح کا ہے، اور تیسرا لمحہ جو ہے انسان کی وفات کا ہے، انسان جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے۔ میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو شرعی طور پر اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے۔ وہاں ہم اپنے رسم و رواج کرتے ہیں، علاقے کے اور اپنے خاندان کے رسم و رواج، جبکہ شریعت میں یہ ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے بچے کے جسم کو پاک کیا جائے۔ اگر اس کو پانی سے پاک کرنا مضر نہ ہو تو پھر پانی سے پاک کر لیا جائے۔ یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر منع کرتے ہیں اس کو بھی غسل نہیں دینا، تو پھر اس کو غسل نہ دیا جائے بلکہ کپڑے کے ساتھ اس کے جسم کو صاف کر لیا جائے اگر کوئی رطوبت لگی ہے، وگرنہ پانی سے ممنوع نہ ہو تو پھر اس کو غسل دے دیا جائے۔ جب یہ کر دیا جائے تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اذان اور اقامت کا طریقہ یہ ہے کہ اذان دینے والا اور اقامت کہنے والا باوضو ہو جائے اور بچے کو اپنے دونوں ہاتھوں پہ اٹھا لے اور قبل رخ ہو جائے، خود قبل رخ ہو جائے، اور درمیانی آواز میں، اتنی زور سے نہ ہو کہ بچہ ڈر جائے بلکہ اتنی ایستہ بھی نہ ہو کہ کان تک آواز نہ پہنچے، اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا گیا، بیمار ہو گیا، یا اس کے قریب اس کو نہیں آنے دیا جا رہا، تو اب اس کی اذان کی کیا صورت ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ اس کے وینٹیلیٹر کا جو ڈبہ ہے اس کے قریب کھڑے ہو کر بھی اذان دے سکتے ہیں۔ اگر وہاں بھی نہ ہو تو پھر اس کے کمرے کے قریب کھڑے ہو کر تصور کر کے آپ اذان دے سکتے ہیں، تو یہ سنت پوری ہو جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پر تحلیق کرنا، تحلیق کہتے ہیں گھٹی کو، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ کھجور کو منہ میں چبا کر وہ لعاب وہ تالو پر لگاتے تھے تاکہ اس کا ذائقہ منہ میں جائے۔ وہ پوری کھجور بچے کے منہ میں نہیں ڈالنی، کیونکہ وہ بچہ تو ابھی پیدا ہوا ہے اور اس کو کھانے اور نگلنے کا بھی طریقہ نہیں ہے، اور پھر پہلی دفعہ ہی وہ اتنی بڑی کھجور چلی جائے، ایسا نہیں، بلکہ میٹھی چیز، یا اگر وہ نہیں ہے تو پھر شہد کے ساتھ بھی آپ اس کو گھٹی دے سکتے ہیں۔ گھٹی دینے کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ کسی اہل علم سے گھٹی دلائی جائے، کسی بزرگ سے گھٹی دلائی جائے، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ 2 کام ہوئے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ بچے کا حلق کرنا ہے۔ حلق کرنا بچے کے 7ویں دن، پیدائش کے 7ویں دن اس کے سر کے بال منڈوائے جائیں، اور وہ منڈوا کے وہ چاندی کے وزن کے ساتھ اس کا صدقہ کیا جائے۔ ان بالوں کا وزن کرایا جائے، اندازہ نہ لگایا جائے بلکہ وزن کرایا جائے، کیونکہ سنت جو طریقہ ہے آپ اس کے وزن کرائیں، 1 تولہ ہو، آدھا تولہ ہو، اس کی جتنی قیمت بنے وہ قیمت آپ فقراء میں تقسیم کر دیں، اور پھر 7ویں دن اس بچے کا نام رکھا جائے۔ دیکھیں، پہلے 7 دن آپ بچے کا نام سوچتے رہیں، لیکن جو فائنل کرنا ہے وہ بچے کا نام 7ویں دن کرنا ہے۔ اور بچے کا نام رکھنے میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ وہ والدہ کا ہے۔ یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدہ کچھ اور کہتی ہے، والد کچھ اور نام بتاتا ہے، وہ پوری فیملی کے سارے ممبر، اگر بچہ پہلا فیملی میں ہو تو پھر ہر ممبر کا اپنا نام ہوتا ہے، تو شریعت نے یہ حق والدہ کو دیا ہے، تو والدہ کا حق ہے وہ جو نام رکھ دے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ بچے کا عقیقہ کرنا، وہ بھی 7ویں دن سنت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، بچے کے لڑکا ہے تو اس کے لیے 2 بکرے، اور لڑکی ہے تو اس کے لیے 1 بکرا، اور اسی طریقے سے بڑے حصے میں سے 2 حصے یا 1 حصہ بچی کا رکھ سکتے ہیں۔ یہ 7ویں دن نہیں ہے تو پھر 11ویں دن نہیں تو 21ویں دن کیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ پیدائش کے 7ویں دن کا اعتبار کر کے کسی دن بھی آپ عقیقہ کر سکتے ہیں۔
بچہ جتنا بڑا ہو گیا ہے، پہلے وسعت نہیں تھی، پیدائش کا 7واں دن، مثلاً یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے جمعے والے دن، تو پیدائش کا 7واں دن جمعرات بنے گا۔ بچہ سوموار والے دن بنا تو پیدا ہوا، تو پیدائش کا جو 7واں دن ہوگا وہ اتوار بنے گا، تو اس کے اعتبار کر کے آپ بچے کا جب عقیقہ کرنا چاہیں تو عقیقہ کر سکتے ہیں۔ یہ چند حقوق ہیں جو بچپن میں ابتدا میں والدین پر لازم ہیں، اور اسی طرح شادی بیاہ یہ بھی انتہائی اہم موقع ہے۔ اس موقع پر بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، شریعت نے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام بیان فرمائے، اور اسی طریقے سے انسان کی وفات پر بھی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اپنے موقع پر تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔